بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد اس وقت دین اسلام کی سچی دعوت کی اشد ضرورت ہے۔ سچی دعوت قرآن اور حدیث کی دعوت ہے، کتاب اور سنت کی دعوت۔ اس دعوت کے لیے ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا کہ انہوں نے ایک اللہ کی توحید اور اپنی اطاعت اور اتباع کی دعوت دی۔ فاتقوا اللہ واطیعون، ایک اللہ سے ڈر جاؤ اور میری تابعداری کرو۔ تو ان کی دعوت بھی اطاعت رسول اور عبادت اللہ کی تھی، بندگی اللہ کی اور طرز بندگی وقت کے نبی کی۔ اس وقت بندگی اکیلے اللہ کی اور طرز بندگی، طریقہ بندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ دعوت ہے، یہ دینی ہے، آپ نے، میں نے، ہر ایک نے، اس سے چھٹکارا نہیں۔ کلکم راع، میرے نبی نے فرمایا تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے۔ کوئی کسی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس کو بھی دعوت دے گا، کسی کے ساتھ اس کی ملاقات ہو گئی اس کو دعوت دے گا، کہیں کام کرتا ہے اس کو دعوت دے گا۔ گھر کا بڑا ہے، وہ باپ کی شکل میں ہو یا ماں، المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، ایک عورت اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے۔ وہ دین کا کہے گی، دین کی دعوت دے گی، اصلاح کرے گی، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے گی۔ باپ بھی اسی طرح، کسی ادارے کا بڑا ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے، کلاس کے استاد کی ذمہ داری ہے،
طلباء کے مسئول کی ذمہ داری ہے، کلاس کے مسئول کی ذمہ داری ہے اپنے افراد کو دعوت دینا، ان کو صحیح راستے پر گامزن کرنا، ان کو غلط راستے سے بچانا۔ ہر ساتھی کی یہ ذمہ داری ہے، کلکم، اس لیے میرے نبی نے فرمایا کلکم، یہ موجب کلیہ ہے، آپ میں سے ہر ایک، اگر کوئی آدمی سوچے اس کے ماتحت کوئی نہ کوئی ہوگا، تو یہ ذمہ داری ہر ایک کی ہے۔ اس ذمہ داری کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا؟ طریقہ کار یہ ہوگا، ایک تو اپنی دعوت پر کوئی خاص لیبل نہیں لگانا ہوگا۔ یہ لیبل یہ دعوت کے مقابلے میں رکاوٹ ہے۔ فلاں فرقہ، فلاں گروہ، فلاں جماعت، فلاں تنظیم، نہیں، سب میرے نبی نے بھی اسی طرح دعوت دی ہے۔ قرآن مجید نے بھی دعوت کا آغاز کیا، سورۃ البقرہ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں، قرآن نے لوگوں عام، یا ایھا الناس۔ میرا نبی مدینہ تشریف لایا، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، پہلی دعوت، پہلی تقریر، پہلی ممبر پر ہونے والی تقریر، آپ نے اس پہلی تقریر میں 4 باتیں ذکر کی۔ آپ نے فرمایا اے لوگوں، یا ایھا الناس افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتے باندھو، وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، تو جنت میں سکون سے چلے جاؤ گے، تدخل الجنت بسلام۔ 4 کام ہیں اور آسانی سے جنت کا ذریعہ، مزے ہی مزے پہ۔ تو شروع میں دعوت میں الفاظ کیا استعمال کیے؟ یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ یہ دعوت تھی آپ کی، یہ دعوت چلتی رہی، درمیان میں مختلف موقعوں پر آپ دعوت دیا کرتے تھے۔ کوئی موقع ہے، کہیں میلہ لگتا ہے، کوئی بازار ہے بڑا، کوئی پروگرام ہو رہا ہے، عربوں کے اندر سالانہ تہوار یا سالانہ مجلسیں یا سالانہ میلے لگتے تھے۔ جو اس ماہ، یہ جو ماہ شروع ہے، اس کے شروع سے وہ میلے، وہ بازار، وہ شروع ہوتے تھے ذوالقعدہ کے شروع سے، اور ذوالحجہ کی 8 تاریخ تک ختم ہو جاتے تھے۔ 3 بڑے میلے تھے، ذوالمجاز، مجنہ اور عکاظ، یہ 3 نام کے بڑے بڑے میلے لگتے تھے، دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے اس میں۔ ایک صحابی ہے ربیعۃ بن عباد رضی اللہ عنہ، پہلے مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ یہ کفر کی حالت میں ہیں اور ایک منظر بیان کر رہا ہے، کہتا ہے ذوالمجاز کا میلہ لگا ہوا ہے، لوگ دور دور سے آئے ہوئے ہیں، ایک شخص کو میں نے دیکھا، ایک جگہ کھڑے ہو کر کہتا ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہتے ہیں یہ شخص یہ کہتا ہے، اس کے پیچھے ایک سرخ رنگ کا قد کاٹ کا آدمی کھڑا ہے، اور وہ کہتا ہے لوگوں یہ آدمی انہو صابئی کذاب، انہو قد غوا فلا یغوینکم عن آلہتکم، لوگوں یہ بے دین ہے۔ پیچھے ایک آدمی دوسرا کھڑا ہے، میرا نبی دعوت دے رہا ہے، پیچھے دوسرا آدمی کھڑا ہو کر کیا کہتا ہے؟ یہ صابی ہے، وہابی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں وہابی، باپ دادا کا دین چھوڑا ہوا ہے، اس نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا۔ صابی اس کو کہتے ہیں جو باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے۔ غلط دین کو تو آدمی چھوڑے گا نا، غلط نظریہ، غلط فکر، غلط سوچ۔ پھر کہتے ہیں کذاب، یہ جھوٹا ہے، انہو قد غوا، اور یہ گمراہ ہو چکا ہے، فلا یغوینکم عن آلہتکم، تمہیں تمہارے خداؤں سے گمراہ نہ کر دے۔ وہ آدمی جو خود سب سے بڑا گمراہ میرے نبی کو گمراہ کہہ رہا ہے۔ جھوٹے لوگ سچوں کو گمراہ کہتے ہیں۔ یہ طریقہ چلا آ رہا ہے سلسلہ پہلے سے، یہ تمہیں گمراہ نہ کر دے۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ یار یہ کون ہے، یہ جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ کہو، تو لوگوں نے کہا یہ شخص ہے کہ جس نے باپ دادا کا دین چھوڑا ہے اور ایک نئے دین کی دعوت دے رہا ہے لوگوں کو۔ پھر کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ بعد میں یہ سرخ رنگ کا قد کاٹ والا آدمی
یہ جو اس کو جھٹلا رہا ہے اور اس کی مذمت کر رہا ہے یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا عمہ ابو لہب، اس کا چچا ابو لہب ہے۔ دیکھو میلہ ہے، موقع آپ دیکھتے تھے، لوگ دور دور سے آئے ہوئے ہیں، دعوت کا کام کرنا ہے۔ یہ بیٹھنے کا نام نہیں ہے دعوت کہ آدمی سی کے بیٹھ جائے، نہیں، نکلے کسی دکان پر خریداری کے لیے جا رہا ہے، اس کا سلام نہیں، سلام کہنا دعوت ہے، السلام علیکم۔ آج کل سارا سلسلہ چھوٹ گیا، بہت کم لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ اگر ایک دوسرے سے علیحدہ ہو رہے ہیں نا اور درمیان میں کوئی چٹان حائل ہو گئی، ادھر سے آ کر پھر کہتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام، دعا ہے دعوت۔ اور الفاظ کیا؟ ایھا الناس، اے لوگوں، لفظ کو عام رکھنا ہے۔ جب بھی داعی اپنے دعوت کے الفاظ کو خاص کر لیتا ہے لوگ اس کو محدود سمجھتے ہیں، یہ اہل حدیث ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یا اہل سنت جماعت ہے، فلاں ہیں فلاں ہیں۔ او بھائی یہ ناموں کی ضرورت نہیں ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ میرا رب کہتا ہے کہ اس سے بہتر بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو دعوت دیتا ہے اللہ کی طرف، الی اللہ، خود بھی نیک عمل کرتا ہے اور کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اننی من المسلمین، میں مسلم ہوں، مسلمان ہوں، لوگوں کو جوڑنے کی بات کرتا ہے۔ اسلام لوگوں کو جوڑتا ہے، ایھا الناس۔ اور یہ الفاظ آپ کے مکہ سے لے کر مدینہ کے اندر پہلا درس، ذوالمجاز کے بڑے بڑے میلوں میں دروس، اس میں بھی یہ سلسلہ ہوتے ہوتے آخری حجۃ الوداع 1,44,000 صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگوں، ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، وان اباکم واحد، اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، تمہارا دین ایک ہے۔ وہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی سیاہ پر کوئی فضیلت نہیں، کسی شخص کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں۔ اگر فضیلت ہے، معیار کیا ہے؟ الا بالتقوی، اللہ کا خوف جس میں زیادہ ہوگا، جس میں اللہ کا ڈر ہو، وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ایھا الناس۔ آخری خطبہ حجۃ الوداع، آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ اب پھر ہماری اور آپ کی ملاقات نہ ہو سکے، اور واقعی اگلے سال میرا نبی دنیا سے چلا گیا، ملاقات نہیں ہوئی۔ آخری سب سے بڑا مجمع حجۃ الوداع، اس میں بھی آپ نے جو الفاظ بیان فرمائے دعوت کے، وہ عام الفاظ، اے لوگوں، ایھا الناس۔ دعوت آپ کی بھی ذمہ داری ہے اور میری بھی ذمہ داری ہے، لیکن اس دعوت کو دینے کے اصول سیکھو۔ یہ کیوں مؤثر نہیں ہے؟ یہ کیوں کام نہیں ہو رہا؟ صحیح دعوت، عام لوگ، لیکن صحیح کتاب اور سنت کی دعوت، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم سوئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات اور یہ وہ، اس کے ساتھ ساتھ کام بھی نہیں ہو رہا۔ اگر ہو رہا ہے تو غلط طریقے پر ہو رہا ہے۔ لوگوں کو قبضہ کرنا سیکھو۔ لوگ آئے نا تمہیں تکلیف دیں، تمہیں نقصان پہنچائیں اور تم سے انہیں فائدہ پہنچ جائے۔ ایک آدمی کسی کو سلام کیا کرتا تھا، وہ سلام کا جواب نہیں دیتا تھا، کافی عرصہ یہ سلام کرتا رہا، پھر اس نے سلام دینا چھوڑ دیا، سلام کہنا چھوڑ دیا۔ کسی نے اس کو کہا، بھائی آپ سلام نہیں کرتے اس کو، یہاں سے آپ گزرتے تھے سلام کہتے تھے۔ اس نے کہا، یار کافی عرصہ ہو گیا، میں اس کو سلام کہتا تھا، یہ جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ اس نے کہا، اللہ کے بندے، وہ نیکی نہیں کرتا تھا تو تو نے نیکی کیوں چھوڑ دی؟ وہ تو جواب نہیں دیتا تھا، نیکی نہیں کرتا تھا، محروم تھا، اس سے بدبخت تھا، بدقسمت تھا، تو کیوں بدقسمت بن گیا کہ نیکی کو چھوڑ دیا؟ اس کی وجہ سے، اس کے نیکی نہ کرنے کی وجہ سے تو نے نیکی چھوڑ دی۔ نہیں، تو اپنی نیکی کیا کر۔ دوبارہ اس نے سلام شروع کر دیا، اس پر اثر ہوا۔ یہ نیکی اثر، ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، نصیحت یہ کام کرتی ہے، ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے، ذکر، اس لیے قرآن کہتا ہے کہ فائدہ ہے اس میں۔ ان نفعت الذکرى، اس کا ایک معنی یقیناً، ان نفعت الذکرى، یقیناً ذکرہ، نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ دوسری تفسیریں بھی ہیں، نصیحت میں فائدہ ہے۔ لوگوں کو لوگ کھینچتے ہیں طریقے سے۔ چور مالک بن دینار رحمہ اللہ،
رات کو ان کے گھر میں چور گھس آیا۔ اب بعض لوگوں کے گھر میں کیا ہوتا ہے، کسی کو تو علم نہیں ہوتا نا، اس کو کچھ نہیں ملا۔ جب نہیں ملا تو جانے لگا تو اس نے کہا حضرت آپ کو دنیا کا کچھ نہیں ملا لیکن آخرت کا کچھ چاہتے ہو؟ کہا کیوں نہیں؟ اب وضو کرو، وہ لوٹا پڑا ہے، نماز پڑھو۔ وضو کر کے اس نے نماز پڑھی، وہی رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے نا۔ اب وہ نماز اور وہ وضو اس نے اس پر اتنا اثر کیا کہ صبح کی نماز بھی جماعت میں پہنچا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ کون ہے؟ جب کوئی نئے شخص ہو نا، کوئی ڈاکو، چور یا کوئی شرابی، زانی، بدکار وغیرہ، اگر وہ مسجد میں آ جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ کون آیا ہے؟ اس کو تو ہم نے کسی نے دیکھا نہیں ہوتا، کوئی پہچانتا ہے کہ یہ آدمی خراب ہے، یہ کیسے اچانک آ گیا؟ تو لوگوں نے کہا یہ کون ہے؟ مالک ابن دینار رحمہ اللہ، انہوں نے کہا جاء لیسرق فسرقنا، یہ آدمی یہ ہمیں نقصان دینے آیا تھا لیکن ہم نے اس کو فائدہ دیا، ہم نے اسے اغوا کر لیا، ہمیں اغوا کرنے آیا تھا، یہاں چوری کرنے آیا تھا، ہم نے اس کو چوری کر لیا، اغوا کر لیا۔ اللہ والا بن گیا، عظیم آدمی بنا۔ وہ یہ لوگ پہلے کیا تھے؟ یہ جنہوں نے اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں گاڑا، یہ کون لوگ تھے؟ یہ لوگ شراب پیتے تھے، یہ لوگ بدکاریاں کیا کرتے تھے، یہ قتل کیا کرتے تھے، یہ ظلم کیا کرتے تھے، اپنی بچیوں کو زندہ ترگور کیا کرتے تھے، لیکن دعوت کے ذریعے دعوت رب العالمین نے ان کے دلوں میں بٹھائی، دعوت دینے والوں نے کام کیا، اللہ نے ان میں اس کا اثر رکھا، دعوت میں رکھا، ان کے دلوں پر اثر ڈالا، بن گئے لوگ۔ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے ہیں، کس قسم کے لوگ تھے اور کہاں تک پہنچ گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کا اثر ہے، یہ دعوت کا کمال ہے۔ لیکن دعوت کو دینے میں ہمارا بخل یہ نہیں ہونا چاہیے، دعوت کو دینے میں نبوی طریقہ کار، اے لوگو ایھا الناس۔ امام بخاری رحمہ اللہ، یعنی آپ اس کے انداز کو دیکھیں کہ سند کے اندر بھی انہوں نے حدیث رسول کی دعوت دی، اس پر عمل کی دعوت دی۔ حدثنا الحمیدی، سب سے پہلے حدیث ہے، مجھے میرے استاد حمیدی نے حدیث بیان کی۔ حمیدی مکی راوی ہے، وہ عظیم شخص ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے امام الکبیر۔ امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام الکبیر، بہت بڑا امام گزرا ہے، لیکن یہ شخص قریشی ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا قدموا قریشا، قریش کو پہلے رکھو بھائی، قریش کا درجہ پہلے ہے، ان کا مقام، تو تمام راویوں میں قریشی کو پہلے رکھا۔ یہ دعوت کا طریقہ کار ہے۔ لوگ اللہ کے رسول کسی پر تنبیہ کیا کرتے تھے تو کہتے تھے ما بال اقوام، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا؟ وہ کام کسی ایک آدمی نے کیا ہوتا تھا لیکن آپ اس کو عام رکھتے تھے، ما بال اقوام، تاکہ وہ آدمی محسوس نہ کرے، اس کی اصلاح بھی ہو جائے۔ یہ طریقہ امام بخاری رحمہ اللہ نے قال بعض الناس، کچھ لوگوں نے کہا یہ اصلاح ہے، یہ تنبیہ ہے، یہ خاص قسم کے ردود ہیں کہ جس میں کچھ لوگوں کے اقوال میں تناقض پایا جاتا ہے، خود کہتے کچھ ہیں، دوسری جگہ کچھ کہتے ہیں، تناقض والے اقوال پر رد کا طریقہ کار یہ ہے۔ قال بعض الناس، کچھ لوگوں نے کہا، لیکن یہ حدیث رسول کی دعوت ہے کہ اللہ کے رسول نے اس طرح عمل کیا۔ قال بعض ما بال اقوام، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا؟ ایک دم ڈائریکٹ رد کرنا، ایک دم ڈائریکٹ جو ہے تنقید کرنا، یہ غلط طریقہ ہے، یہ نبوی طریقہ نہیں ہے، لوگ بھاگتے ہیں اس سے۔ ٹھیک ہو، یہ سچ کی کڑی دعوت ہے، اللہ کی قسم کائنات کے اندر اس جیسی دعوت آپ کو نہیں ملے گی، لیکن جن لوگوں کے ہاتھ میں آئی ہوئی ہے اللہ معاف فرمائے، وہ نہیں سمجھتے ہیں اس کو، دعوت دیتے نہیں، اگر دیتے بھی ہیں ایسے طریقے سے کہ لوگوں کو متنفر کرتے ہیں، متنفر۔ اللہ کے رسول کو یہ بات بہت ناپسند تھی کہ لوگوں کو متنفر کیا جائے۔ ایک صحابی نے نماز پڑھائی، لمبی نماز پڑھائی، زیادہ لمبی تھی، زیادہ لمبی تھی، تو اللہ کے رسول نے بعد میں اس کو، صحابی رسول کہتا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول کسی وعظ میں اتنا سخت غصہ ہوئے ہوں جتنا اس وعظ میں تھے، جس میں آپ نے فرمایا افتان انت یا معاذ، 3 بار آپ نے فرمایا کہ تو لوگوں کو فتنے میں ڈالتا ہے، لوگوں کو روکتا ہے، لوگوں کو متنفر کرتا ہے مسجدوں سے، نماز سے، اپنی نماز لمبی پڑھا کر، اور جب لوگوں کو پڑھائے فلیخفف، اس کو ہلکی پڑھایا کر، لوگوں میں بیمار بھی ہوگا، کوئی بوڑھا ہوگا، عورتیں ہوں گی، بچے ہوں گے، یہ سلسلہ۔ دیکھو یہ دعوت کا طریقہ کار ہے، طریقہ کار۔
دعوت کا طریق مشکل ہے لیکن اس میں کمال ہے، یہ تمام کاموں سے اعلیٰ کام ہے۔ اس لیے میرے نبی سے پوچھا گیا حل یأتی علیک یوم حل اتی علیک یوم اشد علیک من احد، آپ پر کوئی دن احد سے سخت آیا؟ آپ اس لفظ کو دیکھیں، احد کا دن جس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے، ٹوٹے ہوئے ہیں، سر جو کھوپڑی مبارک ہے سر، اس کے اندر خود کی کڑیاں، لوہے کی کڑیاں دسی ہوئی ہیں، خون بہہ رہا ہے، صحابہ کرام شہید پڑے ہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کے کان نہیں ہے، کسی کے تمام اعضاء کاٹے گئے ہیں اور کسی کا کلیجہ تک نکال دیا گیا ہے، یہ صحابہ کرام کی، اور زخمی بھی بہت سارے، شہید بہت سارے۔ کوئی سخت دن آیا؟ صحابیہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس سے سخت دن آیا؟ آپ نے دعوت کا دن پیش کیا، آپ نے فرمایا ہاں، طائف والا دن مجھ پر اس سے سخت ہے، طائف والا دن اس سے سخت نہیں، اس میں آپ کے دانت مبارک نہیں ٹوٹے، آپ کے سر کے اندر لوہے کی کڑیاں یہ نہیں گھسیں، آپ کے سامنے کوئی شہید نہیں پڑے ہیں، زخمی نہیں پڑے ہیں، یہ سارا معاملہ نہیں ہے انہیں، پھر بھی آپ اس کو سخت اس لیے کہہ رہے ہیں۔ کئی وجوہات ہیں، ایک یہ ہے کہ دعوت کا کام سخت ہوتا ہے، دعوت میں آپ کو صبر و برداشت کرنی پڑتی ہے، دعوت میں آپ کو تحمل یہ برداشت کرنا پڑتا ہے انہیں، وہاں تو آپ نے تلوار نکالی ہوئی، یا اس نے آپ کو زخمی کر دیا یا آپ نے، اگر آپ کے لوگ زخمی ہوئے شہید ہوئے تو رب العالمین فرماتے ہیں قد اصبتم مثلھا، تم نے ان کا دو چند نقصان کیا ہے۔ پچھلے سال بدر میں 70 کافر مارے گئے تھے اور 70 قیدی بنے، تم مانگا کرتے تھے شہادت، یہ ہوا، وہاں ایک آدمی مقابلے کے لیے جا رہا ہے، وہاں لے رہا ہے بدلہ، تلوار نکالی ہوئی، سارا سلسلہ، اس سے پہلے بعد میں ادھر صبر ہے، ادھر برداشت ہے، اور صبر مشکل ہے، اس لیے تو صبر کا اجر بے حساب ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یہ اس لیے آپ نے فرمایا مجھ پر اس سے سخت دن نہیں آیا۔ یہ دعوت کا میدان ہے، صبر۔ امریکہ ایک شخص گیا مسلمان تعلیم حاصل کرنے کے لیے، کہتا ہے اپنی رویداد سناتا ہے، کہتا ہے کہ میں گیا، جب میں نے وہاں ماحول کو دیکھا، معاشرے کو دیکھا، معاشرہ بگڑا ہوا ہے، ہر طرف فحاشی اور عریانی کا طوفان ہے، اب اس سے کیسے بچوں؟ تو آدمی کسی بھی مصیبت سے بچنے کے لیے رب العالمین کے آگے جھکتا ہے کہ یا اللہ بچائیے اللہ۔ کہتا ہے ہمیں بس ایک جگہ اتارا کرتی تھی جہاں سے ہمارے یونیورسٹی، جو ہماری یونیورسٹی تھی وہاں کوئی 20-25 منٹ کا فاصلہ تھا، جس کو ہم لوگ پیدل گزارا کرتے تھے، پیدل جاتے ہیں وہاں پہنچتے تھے سارے لوگ اس طرح۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں اتروں، ادھر دیکھو ننگی عورتیں، ادھر دیکھو ننگی عورتیں، ادھر ننگے مرد، یہ سارا کیا کروں؟ کہتا میں نے سوچا کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوا جاؤں گا، اذکار صبح شام کے جو اذکار ہوتے ہیں، دن کے اذکار ہوتے ہیں، اذکار دعائیں یہ پڑھتا ہوا جاؤں گا، اس سے ایک یہ ہوگا کہ بد نظری سے بھی بچ جاؤں گا اور کسی فتنے سے بھی اللہ مجھے بچائے گا، کیونکہ قرآن اور ذکر یہ آپ کو بڑے بڑے فتنوں سے بچاتا ہے۔ سورۃ کہف جو جمعہ کے دن پڑھی جاتی ہے نا، اس کی 10 آیتیں اگر کوئی یاد کر لیتا ہے، عصم من فتنۃ المسیح الدجال، مسیح الدجال کے فتنے سے بچا لیا جاتا ہے۔ مسیح الدجال یہ 10 آیتیں صرف، مسیح الدجال کا فتنہ روئے زمین پر پوری کائنات میں تمام امتوں میں سب سے بڑا فتنہ، سب سے اعظم فتنہ یہ ہے۔ 10 آیتوں سے اللہ آپ اس سے بچاتا ہے، تو جو قرآن بار بار پڑھتا ہے بچ جاتا ہے۔ کہتے میں بچ جاؤں گا، اللہ مجھے بچائے گا۔ کہتا میں یہ معمول میں نے اپنا بنایا، ایک لڑکی میرے پیچھے لگ گئی، اب مجھے بار بار چڑھنے کی کوشش کرتی ہے، بات کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور میں اسی طرح اپنے اس میں لگا رہتا ہوں، یہاں تک کہ 3-4 مہینے ہو گئے، تو اس لڑکی نے وہاں جو ہے نا میرے خلاف ایک اپلیکیشن دائر کی، درخواست دی کہ مجھے اس سے محبت ہے اور اس میں کوئی جنسی کمزوری ہے، کوئی مسئلہ ہے نہیں۔ وہ نفسیاتی ڈاکٹر میرے پیچھے پڑ گئے اور دیگر ڈاکٹروں کے پاس مجھے لے جایا گیا، اور ڈاکٹروں نے چیک کر کے کہا بھائی یہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ اور ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ شخص اس کے اندر جو ہے نا قوت ہے، روحانی قوت،
جو اس کو روک رہی ہے اس برائی سے۔ میں اس قوت کا سوچنے لگی، وہ کون سی قوت ہو سکتی ہے؟ یہ مسلمان ہے، او اسلام کا سوچنے لگی۔ میں نے بڑی کوشش کی، 6-7 مہینے کے بعد یہ شخص کہتا ہے کہ اس نے میرے پاس ایک پرچہ بھیجا، چٹ بھیجی، ایک درخواست بھیجی کہ آپ جیت گئے اور میں ہار گئی، میں ہار گئی اور آپ جیت گئے۔ اب میں اس جیت کا جشن مناؤں گی اس اتوار کو، اسلام قبول کر کے۔ اللہ اکبر! یہ شخص رونے لگا، سجدے کیے، اس نے کہا رب العالمین نے مجھ پر کرم کیا۔ یہ خاموش دعوت، بعض اوقات آپ کا کردار نہیں دعوت دیتا ہے۔ قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، یہ شخص کہتا ہے کہ اس سے پھر میری شادی ہو گئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعوت کی برکت سے مجھے اس سے 3 بچے دیے جو ابھی جوان ہیں، اور یہ بچے ان میں سے 3 حافظ قرآن بھی ہیں، اور سائنس کی تعلیم بھی ان کی اعلیٰ تعلیم ہے، دینی تعلیم بھی ہے، اور ایک بچہ 25,000 حدیثوں کا حافظ ہے۔ اللہ اکبر! یہ دعوت کی برکات ہیں، اس کو سمجھو، دعوت دو، سیکھو، دعوت کی محبت اپنے دل میں بٹھاؤ، آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی، آپ کا گھرانہ تبدیل ہو جائے گا، آپ کا معاشرہ تبدیل ہو جائے گا، یہ ملک تبدیل ہو جائے گا۔ کس چیز کی دعوت؟ قرآن و سنت کی دعوت، یا ایھا الناس والی دعوت، اننی من المسلمین والی دعوت، یہ دعوت پھیلاؤ، اس کو پہنچاؤ، یہ سیکھو اور یہ سکھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔